یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریے، پڑھے بآواز بلند اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے علم دین۔ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ علم روشنی ہے، جہل تاریکی ہے۔ روشنی تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، اجالا اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا۔ علم وہ دولت ہے جس کو کوئی نہیں چرا سکتا۔ علم وہ خزانہ ہے جو کبھی گم نہیں ہوتا۔ علم تاریک دلوں کو منور کرتا ہے۔ علم انسان کو مہذب بنا دیتا ہے۔ انسان علم ہی سے اپنے والدین کے مراتب کو پہچانتا ہے۔ انسان علم سے برے اور بھلے کا امتیاز کرتا ہے۔ انسان علم سے حرام اور حلال کو پہچانتا ہے۔ انسان علم سے مدبر بنتا ہے۔ انسان علم سے مفکر بنتا ہے۔ انسان علم سے معزز ہوتا ہے۔ انسان علم سے مؤدب ہوتا ہے۔ انسان علم سے فقاہت کو پہچانتا ہے۔ انسان علم سے حدیث مصطفیٰ کو پہچانتا ہے۔ انسان علم سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ انسان علم کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم دین ہر مسلمان مرد عورت پر سیکھنا فرض ہے تاکہ صحیح طور سے زندگی گزار سکے۔ اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو خود سنت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرے گا، اپنی اولاد کو سنت مصطفیٰ پر چلنے کی تاکید کرے گا، اپنی بیوی کے حقوق کو پہچانے گا۔ اگر عورت علم دین حاصل کرے گی تو اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے گی، اپنی اولاد کو اسلامی طریقے پر پرورش کرے گی، اپنی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا اور جب تک گھر واپس نہ آئے اللہ کے راستے میں ہے، اسی حالت میں شہید ہو گیا، اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے، علم دین حاصل کرو اگرچہ دور کا سفر کرنا پڑے، علم دین حاصل کرو اگرچہ مشقت اٹھانا پڑے، علم دین حاصل کرو اگرچہ بھوک و پیاس برداشت کرنا پڑے۔ کل قیامت کے دن جب میزان میں شہیدوں کا خون علماء کے قلم کی سیاہی سے تولا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید اپنی جان کو راہ خدا میں ختم کر دیتا ہے اور شہادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، مگر عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو قیامت تک لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو مشکات شریف وجود میں آتی ہے۔ عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے ترمذی شریف کی شکل اختیار کرتی ہے۔ عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو فتاوی عالمگیری کا وجود ہوتا ہے۔ عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو قوم کو کنز ایمان کا تحفہ ملتا ہے۔ عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو دولت المکیہ ثبوت علم غیب پر ایک پہاڑ قائم ہو جاتا ہے۔ عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو لوگوں کو بخاری شریف کا ایک انمول تحفہ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین کی زیارت گویا میری زیارت، اور عالم دین سے مصافحہ کرنا گویا مجھ سے مصافحہ کرنا، اور عالم دین کی صحبت اختیار کرنا گویا میری صحبت اختیار کرنا، اور جس نے دنیا میں میری صحبت اختیار کی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت میں میرا ہم نشین بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کے نیچے مجھ کے آس پر کا ایک شہر آباد ہے، اس کے دروازے پر ایک فرشتہ روزہ اس طرح ندا کرتا ہے کہ سن لو، عالم دین کی زیارت گویا انبیاء کرام کی زیارت ہے، انبیاء کرام کی زیارت گویا رب کی زیارت ہے، اور جس نے رب کی زیارت کر لی اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، عالم افضل ہے یا عابد؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے اس سوال
پر مسکرائے فرمایا اے شخص تیرے اس سوال میں تو فرشتوں کو بھی تعجب ہوگا، کیونکہ ایک سست عالم 70,000 محنتی رات میں جاگ کر نماز پڑھنے والے دن بھر روزہ رکھنے والے عابد سے بھی بہتر ہے۔ جب سست عالم کا یہ مرتبہ ہے تو چست عالم کا کیا مرتبہ ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم دین کے لیے آسمان والے، زمین میں بسنے والے، سوراخوں میں چیٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں اس کے استغفار کی دعائیں کرتی ہیں، اس کی بخشش کی دعائیں کرتی ہیں، اس کی بھلائی کی دعائیں کرتی ہیں، جو لوگوں کو اچھی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز اور ہر دن طالب علم اور علماء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 1999 رحمت برستی ہیں اور باقی لوگوں کے لیے ایک ایک رحمت۔ اگر آپ اپنے آپ کو رحمتوں کی بارش سے سیراب کرنا چاہتی ہیں تو علم دین سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے۔ ابو الدرداء کے پاس ایک شخص حاضر تھا، اس نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے آپ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، آپ مجھے وہ حدیث پاک سنائیے۔ میں مدینہ منورہ سے دور و دراز کا سفر طے کر کے کسی چیز کی لالچ میں نہیں آیا، شہرت و عزت کی لالچ میں نہیں آیا، بلکہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیے۔ ابو الدرداء نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو علم دین سیکھنے کے راستے پر چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے تو فرشتے اسے خوشنودی کے لیے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا لیتے ہیں۔ نزہۃ المجالس میں ذکر ہے کہ ایک شخص ایک محدث کے پاس حدیث سیکھنے جایا کرتا تھا، تو ایک شخص نے مذاق کے انداز میں کہہ دیا کہ میں نے سنا ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا لیتے ہیں، تو تم ذرا اپنے پاؤں آہستہ سے رکھنا، کبھی فرشتوں کے پر نہ ٹوٹ جائیں۔ معاذ اللہ، ابھی کہنے والا اپنی جگہ سے کہہ کر بھی نہیں ہٹا تھا کہ اس کے دونوں پیر وہیں پر خشک ہو گیا، وہ مفلوج ہو گیا۔ میری بہنوں، کبھی بھی حدیث کا مذاق نہیں اڑانا، حدیث کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور حدیث کا مذاق اڑایا تو آپ کبھی بھی عذاب الہی سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین سیکھنے اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔